اگلا مسئلہ اسی کتاب میں ایجاد الوہیت سے ہے۔ مسئلہ الوہت ہی یعنی کہ الوہیت ہی اللہ تعالیٰ کے سوا ہر شے کی ایجاد کی طرف اپنے احکام، نسبتوں اور اضافتوں سے متوجہ ہوئی۔ اب دیکھیں یہاں پر شیخ اکبر نے یہ جو تمام اسماء ہیں ان کو الوہیت کے احکام قرار دیا، الوہیت کی نسبتیں قرار دیا، الوہیت کی اضافتیں قرار دیا۔ بیسیکلی تو ذات ہی ہے، لیکن ذات کا وہ مرتبہ کہ جس کو الوہیت قرار دیا کہ جس سے مخلوقات کا تعلق جڑتا ہے۔ چونکہ مخلوق کا تعلق جب بھی بنے گا وہ اسماء سے بنے گا، تو یہ آپ دیکھ لیں فصوص الحکم کتاب کی ابتدا میں پہلا جملہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ شیخ کس مرتبے سے اس کی ابتدا کر رہے ہیں، اور پھر اسی کو ہی آگے لے کے چلیں گے۔ یہی پوری کتاب، ابتدا ادھر ہے تو اینڈ بھی اسی مقام پر ہی ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ فصوص الحکم سیریز میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ اپنی پچھلی ویڈیو میں ہم نے فصوص الحکم کے مقام اقدم پر ایک ویڈیو بنائی تھی، اور اس ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ شیخ اکبر اس بات کے قائل ہیں کہ ذات احدیت یا مقام ذات بات جسے کہتے ہیں وہ مخلوقات سے تعلق نہیں جوڑتی۔ اس حوالے سے کچھ دوستوں کے کامنٹس آئے۔ ایک ڈاکٹر الطاف صاحب ہیں، انہوں نے کچھ تفصیلی کامنٹس کیے، پیر مہر علی شاہ صاحب کی کتابوں میں سے کچھ حوالہ دیا، اور باقی کسی فصوص کی شرح کا کوئی حوالہ دیا۔ اس کے علاوہ بھی دوستوں نے پوچھا، تو ہم نے سوچا کہ اس حوالے سے ایک مستقل ویڈیو بنا دیتے ہیں تاکہ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے شیخ کے کلام میں سے کلیئر ہو جائے۔ تو آج ہم فتوحات مکیہ، فصوص الحکم اور ملفوظات ابن العربی میں سے وہ حوالے لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ شیخ اسی بات کے قائل ہیں۔ تو فتوحات مکیہ کی ابتدا میں اپنا عقیدہ ذکر کرتے ہوئے شیخ نے کو 5 عقائد کا ذکر کیا ہے، جس میں سے جو سب سے آخری عقیدہ ہے، جس کو آپ نے اہل کشف اور اہل نظر کا ایک مشترکہ عقیدہ قرار دیا، اس میں آپ نے یہ تمام باتیں ذکر کی، اور آپ وہ عقیدہ فتوحات مکیہ کے دوسرے ایڈیشن میں لے کر آئے ہیں۔ فتوحات مکیہ کا پہلا ایڈیشن جو آپ نے لکھا تھا مکہ 599 ہجری میں، اور دمشق 629 ہجری تک جو لکھتے رہے مستقل پوری کتاب، اس میں یہ عقیدہ نہیں ہے۔ لیکن جب آپ نے اپنی زندگی کے آخری 4 سالوں میں دوبارہ سے اس فتوحات کا ایک دوسرا ایڈیشن بنایا، تو اس میں پھر یہ معرفت کے نام سے، کتاب معرفت کے نام سے یا باب معرفت کے نام سے یہ تمام چیزیں شامل کی۔ تو آج ہم اسی باب معرفت کی آپ کے سامنے چیزیں لے کر آئے ہیں، اور یہ بالکل شیخ کی آخری، مطلب زندگی کے آخری 4 سالوں میں یہ شیخ کا نقطہ نظر ہے، تو اس میں کوئی تبدیلی بھی نہیں ہے۔ تو ہمارا موضوع ہے کہ کیا ذات باری تعالیٰ کا مخلوقات سے، ذات باری تعالیٰ جب ہم کہتے ہیں تو مراد ذات بات ہے، جس کو ہم ذات احدیت کہتے ہیں۔ یہ ذات کا وہ مقام ہے کہ جو اسماء کی کثرت سے پاک ہے۔ تو کیا ذات باری تعالیٰ یا ذات احدیت کا مخلوقات سے کوئی تعلق ہے؟ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں مسئلہ اس کو کتاب المسائل بھی کہتے ہیں، اور یہ کتاب معرفت بھی ہے فتوحات مکیہ کے ابتدا میں۔ مقید مطلق کی معرفت کہاں پا سکتا ہے جبکہ اس کی ذات کا یہ تقاضا ہی نہیں؟ تو فرما رہے ہیں کہ چونکہ مطلق کی ذات کا یہ تقاضا ہی نہیں ہے کہ کوئی اس کی معرفت پا سکے، تو مقید اس کی معرفت نہیں پا سکتا۔ اور آگے کہتے ہیں، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ممکن یعنی کہ مخلوق ذات واجب کی معرفت حاصل کر لے، جبکہ ممکن کا ہر رخ عدم، ناپائیداری اور محتاجی کا حامل ہے، اور واجب بذات ہی اور ممکن کے درمیان تعلق کا کوئی رخ ہوتا تو اس رخ سے واجب پر بھی وہی کچھ جائز ہوتا جو ممکن کے لیے جائز ہے، جیسا کہ ناپائیداری اور محتاجی وغیرہ۔ تو فرما رہے ہیں کہ ممکن ذات کی، واجب الوجود کی، اس کی ذات کی حقیقی معرفت نہیں پا سکتا، کیونکہ ممکن کے اندر محتاجی ہے، ناپائیداری ہے، جبکہ واجب الوجود اسے کہتے ہیں کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو اور پائیدار ہو، یعنی کہ وہ خود سے قائم ہو۔
تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی دونوں کا تعلق بنا دیا جائے گا تو جہاں سے تعلق چلے گا تو اس تک بھی یہ جڑ جائے گا، تو اس صورت میں واجب الوجود کے لیے بھی ان صفات کا اثبات کیا جائے گا جو کہ ممکن کی ہے۔ اچھا، اسی مقام پہ ایک دوسرا مسئلہ، یہ حدیث ہے کہ جو لوگ شیئر کرتے ہیں، شیخ اکبر نے بھی شیئر کی کہ اللہ ہے اور اس کے ساتھ کوئی شے نہیں۔ فرماتے ہیں یہ حدیث صرف الوہیت کے بارے میں ہے، یہ حدیث صرف الوہیت کے بارے میں ہے، ذات کے بارے میں نہیں۔ علم الہی کے باب میں ہر وہ حکم جو ذات کے لیے ثابت ہے وہ الوہیت کے لیے بھی ثابت ہے۔ اب الوہیت کو سمجھنا ضروری ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اسم الجامع اسم اللہ کی حضرت تو وہ الوہیت ہے، اور جب ہم کہتے ہیں کہ الوہیت سے ہٹ کر یعنی کہ الوہیت سے ماوراء جو ذات ہے وہ ذات بات، ذات احدیت جس کو ہم کہتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ الوہیت نسبتیں، اضافتیں اور نفی کرنے والے احکام ہیں، کثرت نسبتوں میں ہے ذات میں نہیں۔ اب یہاں پر آپ غور کریں، کثرت نسبتوں میں ہے ذات میں نہیں، یہیں پر اس کے قدم پھسلے جس نے تشبیہ قبول کرنے والی الوہیت اور تشبیہ قبول نہ کرنے والی ذات کے مابین صفات کے بارے میں بات کرتے ہوئے اشتراک کا کہا۔ اب شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جس بندے نے فرق نہ کیا اور کہا کہ جس طرح سے الوہیت کی صفات ہیں بیسیکلی بالکل بیائی نہیں، اسی طرح ہی ذات کی صفات ہیں، اور جس طرح سے ہم الوہیت کی صفات سے الوہیت کو جانتے ہیں اسی طرح ذات کی ان صفات سے ذات کو جانتے ہیں، تو شیخ کہتے ہیں کہ یہ اس کے اس مقام پہ قدم پھسل گئے، یعنی کہ وہ حق بات تک نہ پہنچ سکا۔ اسی کتاب معرفت میں آگے فرماتے ہیں مسئلہ، جس تک تو پہنچنا چاہتا ہے اس تک تو اس سے بھی پہنچ سکتا ہے اور خود سے بھی پہنچ سکتا ہے۔ خود سے یعنی اپنی طلب سے، اس سے کہ وہ تیری جائے قصد ہے، یعنی کہ جس تک تو پہنچنا چاہتا ہے وہ کیا چیز ہے کہ جس تک تو پہنچنا چاہتا ہے۔ آگے اس جملے پہ اختتام کر دیا، یہ الوہیت کی طلب ہے، ذات کی طلب نہیں، یعنی کہ تو الوہیت تک پہنچنا چاہتا ہے، الوہیت تجھ تک پہنچنا چاہتی ہے، ذات اس سب سے ماوراء ہے۔ اگلا مسئلہ اسی کتاب میں ایجاد الوہیت سے ہے۔ مسئلہ، الوہت ہی یعنی کہ الوہیت ہی اللہ تعالیٰ کے سوا ہر شے کی ایجاد کی طرف اپنے احکام، نسبتوں اور اضافتوں سے متوجہ ہوئی۔ اب دیکھیں یہاں پر شیخ اکبر نے یہ جو تمام اسماء ہیں ان کو الوہیت کے احکام قرار دیا، الوہیت کی نسبتیں قرار دیا، الوہیت کی اضافتیں قرار دیا۔ بیسیکلی تو ذات ہی ہے، لیکن ذات کا وہ مرتبہ کہ جس کو الوہیت قرار دیا کہ جس سے مخلوقات کا تعلق جڑتا ہے، اور اسی نے اپنی صفات کا ظہور چاہا، یعنی کہ الوہیت نے، کیونکہ مقہور کے بغیر قاہر، مقدور کے سوا قادر کی صلاحیت و وجود، قوت و فعل محال ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جب مقہور جو ہوگا تو پھر قاہر کا ہونا ضروری ہے، لیکن قاہر کا ہونا الوہیت سے ہے نہ کہ ذات مطلق سے۔ اسی طرح باقی تمام اسماء و صفات۔ آگے فرمایا اسی کتاب میں فتوحات مکیہ کی ابتدا میں کتاب معرفت میں، مسئلہ ذات کسی شے کی علت نہیں۔ فرماتے ہیں جسے کمال ذاتی اور غنائے ذاتی حاصل ہو وہ کسی شے کی علت نہیں ہوتا، کیونکہ علت ہونے کی حیثیت میں اس کا معلول پر توقف ہوگا، جبکہ ذات تو کسی بھی شے پر توقف سے پاک ہے، لہٰذا ذات کا علت ہونا بھی محال ہے۔ ہاں الوہیت نے اضافتیں قبول کی۔ پھر وہی بات دوبارہ سے وہ ریپیٹ ہو کے آ گئی کہ ذات سے مخلوقات کا کوئی تعلق نہیں ہے، الوہیت سے مخلوقات کا تعلق ہے، الوہیت کی صفات ہیں، الوہیت کے احکام ہیں، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ الوہیت کی ہی ہیں۔ آگے پھر اسی کتاب میں مسئلہ، الوہیت ذات کا مرتبہ ہے۔ اب یہ بات جو ہے یہ سمجھنا ضروری ہے، جس طرح سے ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ذات بات اس کا مرتبہ الوہیت، تو مخلوق سے جو تعلق بن رہا ہے وہ الوہیت سے بن رہا ہے، الوہیت کو بائی پاس کر کے ذات تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرماتے ہیں الوہیت ذات کا مرتبہ ہے اور اس کا حقدار اسم اللہ ہے، جس طرح کہ ہم نے بات کی تھی جہاں اسم الجامع یعنی کہ اسم اللہ۔ پس الوہیت نے اپنا حقدار مانگا اور یہ اس ذات کی طلب نہیں، معلو اس الوہیت کا طالب ہے، اور یہ یعنی کہ الوہیت اس کی طالب ہے، جبکہ ذات ہر شے سے بے نیاز ہے۔ تو یہاں پر بھی شیخ نے دوبارہ وہ بات ریپیٹ کی، بار بار آپ ایک ہی بات ریپیٹ کر رہے ہیں تاکہ سمجھ میں آ جائے۔
اچھا، ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی کتاب ملفوظات ابن العربی میں آپ نے اپنے شاگرد اسماعیل ابن سعدکین النوری کو کیا بتایا۔ فرماتے ہیں، اسماعیل ابن سعدکین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ محی الدین محمد ابن العربی کو فرماتے سنا، معرفت کا تعلق حق تعالیٰ کی ذات سے نہیں، یعنی کہ جو بھی عارف جس چیز کا ادراک کر رہا ہے، جس شے کی معرفت پا رہا ہے، اس شے کا تعلق اس کی ذات سے نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں ذات کے دلائل بھی ضروری ہیں جو الوہیت کے آثار کہلاتے ہیں، وہ اس لیے کہ ذات ہونے کی حیثیت میں ذات کا کوئی ادراک نہیں، اس کے اور ہمارے درمیان کوئی رابطہ نہیں، تو ذات کا مخلوق سے کوئی تعلق نہیں، یہ ذات تو زبردست اور حجابات میں ہے، ہماری معرفت کا تعلق تو الوہیت سے ہے، یہی تو آثار کی طالب ہے اور آثار سے ہی اس کا ظہور ہے، یہ اپنے آثار سے ہی جانی جاتی ہے، پس معرف آثار سے جڑے اور مدلول علیہ تک پہنچنے میں دلیل شرط بنی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ الوہیت آثار چاہتی ہے، آثار چاہتی ہے کہ مخلوقات میں اس کے اثرات کا ظہور ہو، تو یہ ذات کی طلب نہیں ہے، یہ الوہیت کی طلب ہے۔ یہ آپ نے اپنے شاگرد اسماعیل ابن سعدکین کو معارف و ملفوظات کتاب کے اندر بتایا ہے۔ پھر اسی کتاب میں ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں، اس کا تیری جانب ایسا نزول جس میں تو اس کا ادراک بھی کر لے، صرف اس کے الہ ہونے کی حیثیت میں ہی درست ہے۔ اب یہ دیکھیں نزول کی بات ہو رہی ہے، اور ابھی ہم جو فصوص کا مقدمہ پڑھ رہے ہیں اس میں بھی نزول منزل الحکم، حکمتوں کے نزول کی بات ہو رہی ہے، بس جو حکمتیں نازل ہو رہی ہیں ان کا ادراک ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں جہاں تک ذات کی بات ہے تو اس کی ذات، اس ذات کی تجھ سے اصلاً کوئی مناسبت نہیں، بلکہ ہر طرف اما کا تحقق ہے۔ اما کا مطلب ہوتا ہے کہ تاریکی ہے، اندھیرا ہے، تیری اس تک رسائی نہیں ہے، سب اما میں ہے کیونکہ سب اندھیرے میں ہیں، پس اما مرتبہ کبریٰ سے جڑتی ہے، یعنی کہ ذات کے عدم ادراک سے جڑتی ہے، جس کی تحقیق مرتبہ صغریٰ میں ہے، یعنی مرتبہ عدم میں ہے۔ تو یہ دوسرا جو ہے نا ملفوظ بالکل سیم اسی موضوع پر۔ آگے فرماتے ہیں، پھر شیخ نے مجھے وہ بشارت دی جو رب کی طرف سے تھی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ مجھے دیکھ رہے تھے، آپ کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا، بولے اس عالم میں کوئی ایک ہی ہوگا جس سے میں اس مسئلہ میں بات کر سکوں۔ مطلب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، شیخ کے علوم میں یہ مسئلہ سمجھنا سب سے اہم ہے، اور جو شخص اس مسئلے کا ادراک نہیں کر سکا وہ تمام علوم میں پھر آگے غلطی کھائے گا، وہ ذات سے جوڑتا رہے گا، شیخ اس کو الوہیت سے جوڑ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس عالم میں کوئی ایک ہی ہوگا جس سے میں اس مسئلے میں بات کر سکوں، اور میری طرف اشارہ کیا، آپ کا اشارہ اس بشارت کی طرف تھا، پس اسی لمحے یہ مسئلہ میرے باطن میں آپ کے باطن کی روشنی سے قائم ہو گیا، اللہ نے مجھے آپ کے حقائق سے متحقق فرمایا، میرے دل میں آپ کی محبت، احسان، فضل اور اتباع ڈالی۔ تو یہ جو ہے وہ آپ اپنا بتا رہے ہیں۔ اسی طرح تیسرا ملفوظ معارف و ملفوظات ابن العربی کتاب میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہاں ایک مطلق معاملہ ہے۔ مطلق معاملہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں کبھی کوئی چینج نہیں ہو سکتا، بالکل 100% ایکوریٹ بات ہے، اس کو چینجنگ اس میں نہیں ہے، یہ ہر دفعہ یہی ہوگا، اور تجھے اسے مطلق ہی جاننا چاہیے، یعنی کہ اسماعیل ابن سعدکین کو کہہ رہے ہیں اور باقی لوگ بھی جو سن رہے ہیں، وہ یہ کہ ہر وہ معاملہ جو کائنات کا طالب ہے تو وہ اس سبحانہ کے الہ ہونے کی حیثیت سے ہے، اور ہر وہ معاملہ جو کائنات کا طالب نہیں تو وہ اس کی ذات کی حیثیت سے ہے، یعنی کہ جہاں بھی مخلوقات سے تعلق جڑ جائے گا، جس حیثیت کا بھی ہو، ایجاد کا تعلق ہو، فیض کا تعلق ہو، تجلی کا تعلق ہو، کوئی بھی تعلق ہو، تو وہ کائناتی معاملہ ہے، وہ ذات سے نہیں ہے، وہ الوہیت سے ہے، اور جب کائناتی معاملہ نہیں ہوگا تو وہ ذات سے ہوگا۔ پس اکابر کے کلام میں جب بھی یہ بات آئے تو اسی میزان سے اسے تول، اللہ کے حکم سے تجھ پر معاملہ واضح ہو جائے گا۔ تو فرما رہے ہیں کہ اگر تجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اب جو بھی صوفی کوئی بھی بات کر رہا ہے تو تو نے اس بات کو اس طرح سے دیکھنا ہے، اگر تو نے اس طرح سے دیکھ لیا تو تیرا معاملہ واضح ہے۔ یہ تو ہو گئے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں شواہد مختلف کتابوں میں سے، فتوحات میں سے، ملفوظات میں سے، باقی دیگر بھی ڈھیر سارا ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ مختصر ویڈیو بنانی ہوتی ہے، ٹائم مختصر ہوتا ہے، تو بس ایک جنرل یہ بات آپ تک پہنچانی ہوتی ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ شیخ اپنی کتاب فصوص الحکم میں فص آدمی کی ابتدا کہاں سے کر رہے ہیں، کیونکہ پہلے تو مقدمہ ہے، خیر ابھی ہم مقدمے کی شرح کر رہے ہیں، لیکن جب ہم ادھر آئیں گے تو یہ بھی چیز اس کو ذرا تفصیل سے دیکھیں گے۔ تو یہ ہے فص حکمہ الہیہ فی کلمہ آدمیہ۔ فرماتے ہیں لما شاء الحق سبحانہ من حیث اسماء الحسنى التی لا یبلغها الاحصاء،
کہ جب حق سبحانہ نے اپنے اسمائے حسنہ کی حیثیت سے چاہا کہ جن کا کوئی شمار نہیں، ان یرا آیانہا، کہ وہ ان اسماء کے آیان کو دیکھے، آیان سے مراد ہے کہ ان کے آثار کو دیکھے، تو ذات سے آپ نے فصوص الحکم کتاب کی ابتدا نہیں کی، بلکہ الوہیت اور اس کے آثار سے کی ہے جو کہ اسماء الہی ہیں۔ چونکہ مخلوق کا تعلق جب بھی بنے گا وہ اسماء سے بنے گا، تو یہ آپ دیکھ لیں فصوص الحکم کتاب کی ابتدا میں پہلا جملہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ شیخ کس مرتبے سے اس کی ابتدا کر رہے ہیں، اور پھر اسی کو ہی آگے لے کے چلیں گے۔ یہی پوری کتاب، ابتدا ادھر ہے تو اینڈ بھی اسی مقام پر ہی ہوگا، کیونکہ یہ آگے بتایا کہ جی اس نے اپنا دیکھے کہ وہ ایک مختصر سے کون انجام یاسر الامر، کہ مطلب ایک ایسی مخلوق میں اپنا وجود کو دیکھے کہ جس نے تمام امر کا احاطہ کیا، مطلب آدم کی تخلیق کے والے سے وہ بات ہو رہی ہے ساری۔ تو یہاں پر جو پہلا جملہ تھا من حیث اسماء الحسنی، یہ بڑا ہی اہم ہے، اور جو بندہ اسماء کو نہ سمجھ سکے اور اس جملے کا معنی ہی نہ سمجھ سکے، اس نے فصوص کو کیا سمجھنا ہے۔ تو انشاءاللہ جب ہم پہنچیں گے تو پھر اسماء کو بھی تھوڑا سا کھولیں گے کہ اسماء میں کیا کیا اور باریکیاں ہیں، اور اسماء کے اوپر بھی تفصیل تھوڑی سی لے کر آئیں گے۔ لیکن چونکہ آج ہماری ویڈیو جو تھی وہ ذات اور اسماء کے حوالے سے تھی، یا ذات بات اور الوہیت کے حوالے سے تھی، تو یہ فرق جو ہے وہ بتانا ضروری تھا۔ امید کرتے ہیں آج کی ہماری اس تفصیلی ویڈیو میں ہم نے وہ تمام حوالے فتوحات سے، ملفوظات سے، فصوص سے آپ کے سامنے کیے ہیں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گئی ہے کہ شیخ جب مخلوقات کی بات کرتے ہیں تو وہ کس مرتبے سے کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں وہیں سے فصوص کے درس کو شروع کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔